اسلام سے قبل جو غلاموں کا حال تھا وہ کیا تھا، ان کی کیسی حالت تھی، کیفیت تھی لونڈیوں کی؟ اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور جو قواعد اور جو شروط اور ضابطے بتائے ہیں ان کو جو جان لیتا ہے اس کو یہ قطعاً بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ ظلم ہے یا انسانیت سے ان کی آزادی چھیننا ہے یا ان سے انسانی حقوق چھیننا ہے۔ لوگ اپنی اولادوں کو بیچ دیتے تو اسلام نے باقاعدہ جو ہے یہ نظام دیا کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ سربراہ تھا تو اس نے بعد میں معذرت کر لیجئے، ہم سے غلطی ہوگی، پہلے تسلیم نہیں کر رہے تھے، مطلب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں انسانیت کو۔ حالت جنگ میں جو پکڑے جائیں گے ان کو غلام بنایا جائے گا اور جو جنگ میں شریک ہوں گے ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا۔ آپ دیکھیں اگر مسلمان پکڑ کے چھوڑتے جائیں اور مسلمانوں کے پکڑ کے وہ نہ چھوڑیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو ہم تو پھر اگر لونڈیاں اور غلام بنا رہے ہیں تو ان کو بھی حقوق دے رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جیلوں کے اندر کیا کیا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہیں ڈالے۔ یعنی ایک طرف وہ دشمن ہے اور آپ کا مد مقابل قتل کرنے کے ارادے سے جنگ میں آیا، اور جب قیدی بن جائے تو وہی اس کو ایک انسان ہونے کے ناطے سے شریعت نے حقوق دینے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم الہاد سیریز کے اندر ملحدین کے مختلف اعتراضات کا جواب دیتے رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے وقت لیا ہے شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ شیخ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، حیاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر جس چیز کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے کہ کیا اسلام کے اندر غلاموں اور لونڈیوں کا جو نظام ہے کیا وہ ظالمانہ نظام ہے؟ کیا لونڈیوں اور غلاموں کے حقوق اسلام نے سلب کیے ہیں یا ان کو عطا کیے ہیں؟ اور کیا اسلام جب یہ نعرہ لگاتا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق دیتا ہے ان کو اور انسانیت کے حقوق دیتا ہے، انسانیت سے ہمدردی رکھنے والا ایک مذہب ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلام سے قبل جو غلاموں کا حال تھا وہ کیا تھا، ان کی کیسی حالت تھی، کیفیت تھی لونڈیوں کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دیکھیے، جب بھی کسی نظام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اسلام نے جو قوانین اور جو نظام متعارف کروایا ہے اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جو وہ نظام تھا اس چیز کے اندر یا اس معاملے کے اندر، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ چیزوں کے متضاد کو دیکھنے سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسلام سے پہلے جو غلاموں اور لونڈیوں کا ایک نظام تھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انسانیت کی ذلت تھی، یعنی انسانیت، ایک غلام اور ایک لونڈی کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور انتہائی جو ہے وہ ذلت امیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا تھا۔ اور اس کے اندر غلام اور لونڈیاں بنانے کا جو طریقے تھے مختلف تھے۔ لوگ جو ہے وہ بیچا کرتے تھے، اس طرح بھوک اور جو ہے وہ ان چیزوں سے تنگ آ کر اپنی اولاد کو بیچ دیتے تھے، اور قافلوں کو جب لوٹا جاتا تھا تو اس کے اندر جو خواتین، جو بچے ہوتے تھے ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ رومان کو دیکھیں، روم جو مطلب کہ رومن جو سلطنت ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں، اور اس سے پہلے بلکہ یہ افلاطون اور یہ جو لوگ ہیں ان کے باقاعدہ یعنی ایسی کلام موجود ہے، جیسے افلاطون وہ کہتا ہے کہ جو غلام ہیں یہ تو ان کو تو شہری بھی نہیں کہا جا سکتا، یعنی ان کو شہری ہونے کا بھی حق دینا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ افلاطون اور اس طرح جو دیگر اس طرح کے لوگ تھے، مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ غلام جو ہیں یہ انسان ہی نہیں ہیں، ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور غلاموں کے ساتھ انتہائی ذلت امیز جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اور ان کو کوئی حقوق تو یہ بات کی بات ہے۔ تو یہ جاہلیت کے اندر تھا، بلکہ اتنے جو ہے وہ جانوروں سے، حیوانات سے اتنے سخت کام نہیں لیے جاتے تھے جو غلاموں اور لونڈیوں سے لیے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کو مارنا پیٹنا، اور یہ تو انتہا درجے کا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ گھٹیا قسم کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے آ کر اس نظام کو بدلا اور اس کے اندر کئی ایسی اصلاحات کیں کہ جس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ان کو حقوق ملے۔ تو اس سے پہلے
جو غلام اور لونڈیاں تھیں ان کے حقوق کی کیا بات ہم کرتے ہیں کہ انسانیت بھی ان کو یعنی نہیں دی جاتی تھی. جو انسانیت ہونے کے ناطے سے، انسان ہونے کے ناطے سے ان کو حقوق ملنے چاہیے، وہ بھی ان کو نہیں دیے جاتے. اسلام سے قبل تو باقاعدہ بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ یہ رویہ ان کا ہوتا تھا، تو دیگر جو غلام اور لونڈیاں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوگا؟ ان کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کو تو انسان سمجھا نہیں جاتا تھا، اور ان سے مشکل ترین کام کروائے جاتے تھے جو بڑے بڑے طاقتور جانوروں سے، مطلب اونٹ اور اس طرح کے جانوروں سے کروائے، اس سے بھی زیادہ سخت کام ان سے کروائے جاتے تھے. اور ان کو جو ہے وہ جیسے جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے ایسے ان کو خصی کر کے اپنے محلات کے اندر چھوڑ دیتے تھے گھر کی خدمت کے لیے. تو یہ ان کے ساتھ ذلت امیز رویہ جو ہے وہ ان کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو حق انسانیت ہے اس سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا. شیخ صاحب، جو ملحدین ہیں ان کے یہ اعتراضات ہیں، بعض لبرل طبقے کے بھی یہ اعتراض ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت سے ہمدردی کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کے حقوق باقاعدہ عطا کیے، عورتوں کو دیے ہیں، وراثت میں ان کو حق دیا ہے، اسی طرح مطلب ان کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اسلام نے باقاعدہ جب وہ ماں بن جاتی ہے، اسی طرح دیگر کئی ان کو حقوق دیے ہیں. اسلام یہ ایک طرف دعویٰ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو مال غنیمت کے طور کے اوپر ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے ہیں، ان کے آباء و اجداد جو ہیں، ان کے بھائی جو ہیں یا خاوند جو ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے اسلام جہاد کے نام پہ، اور ان کو پھر اپنی لونڈیاں بنا لیتا ہے اور تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ کیسا انصاف ہے اور یہ کیسے حقوق ہیں جو کہ انسانیت کے نام پر دیے جاتے ہیں ان عورتوں کو جن کو لونڈیاں بنا دیا جاتا ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسلام کے جو مطلب شرعی مقاصد ہیں اور ان کو مد نظر رکھا جائے، اور جو اسلام کے اندر یہ غلام اور لونڈیوں کا جو نظام ہے، اس نظام کو اگر دیکھا جائے تو اس نظام کو جو نہیں جانتا وہ اصل میں یہ اس طرح کے جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں اور اعتراضات کرتا ہے. لیکن جو اسلام کے اندر غلاموں اور لونڈیوں کا نظام ہے اور اس کے اندر جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اور جو قواعد اور جو شروط اور ضابطے بتائے ہیں، ان کو جو جان لیتا ہے اس کو یہ قطعاً بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ ظلم ہے یا انسانیت سے ان کی آزادی چھیننا ہے یا ان سے انسانی حقوق چھیننا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر اگر بات کو چلیں تو اگر ہم دیکھیں کہ اسلام نے سب سے پہلے جو غلام اور لونڈیاں بنانے کے ذرائع تھے اور وسائل تھے ان کو ختم کر دیا. مثال کے طور پر جیسے میں نے اشارہ کیا کہ جاہلیت کے اندر قافلے لوٹے جاتے تھے اور لوگوں کے خاندانوں پہ، ان کے قبیلوں پہ حملہ کیا جاتا تھا، ڈکیتی کی جاتی تھی، چوری کی جاتی تھی، اور اس ڈکیتی کے نتیجے میں عورتوں کو اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا. تو اسلام نے چوری کو حرام کر دیا، اسلام نے ڈکیتی اور جو راستہ لوٹنا ہے اس کو حرابہ کہا، اور اس کی سزا جو ہے وہ انتہائی سخت اسلام نے مقرر کی. یعنی تمام وہ ذرائع جن ذرائع سے لونڈیاں اور غلام بنائے جاتے تھے، اسلام نے ان کے وہ دروازے بند کر دیے. چوری، قافلے لوٹنا اور جو ہے وہ ڈکیتی کرنا، راستے لوٹنا، یہ سارے اسلام نے بند کر دیے. جن راستوں کے ذریعے یا جن وسائل سے لوگ غلام اور لونڈیاں بنتے تھے، اسلام نے ان کو ختم کر دیا. اسی طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے اولاد کو نہ کھلانے کی، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، لوگ بیچ دیتے تھے. رزق کی تنگی، یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے لوگ اپنی اولادوں کو بیچ دیتے. تو اسلام نے باقاعدہ جو ہے یہ نظام دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، بلکہ ہم تمہیں بھی اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور ان کو ہم رزق دے رہے ہیں. تو یہ اسلام نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا کہ جس کے اندر یہ ساری چیزوں کو، یہ جو دروازے تھے غلام اور لونڈیاں بنانے کے، ان کو بند کر دیا. صرف ایک دروازہ اوپن رکھا ہے، اور وہ کیا تھا کہ حالت جنگ میں جو پکڑے جائیں گے وہ ان کو غلام بنایا جائے گا، اور جو جنگ میں شریک ہوں گے ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا. یعنی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ اگر پرامن طریقے سے کسی علاقے کے اندر رہ رہے ہیں تو اسلام جا کر ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا ہے یا ان کے بچوں کو غلام بنا لیتا ہے. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں. یعنی کو قیدی کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ ان کو قیدی کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ تو نظام اگر آج بھی موجود ہے، یہ تو آج بھی بلکہ پوری دنیا میں نظام ہے. یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک عالمی نظام تھا.
آپ دیکھیں اگر مسلمان پکڑ کے چھوڑتے جائیں اور مسلمانوں کے پکڑ کے وہ نہ چھوڑیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایک معقول چیز ہے کہ جب مسلمانوں کا وہ پکڑ لیتے ہیں تو اس کو چھوڑ نہیں رہے، اس کے ساتھ طرح طرح کی جو ہے وہ طرح طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم ڈھائے جائیں ان پر، لیکن مسلمان پکڑ کے چھوڑتے جائیں، یہ تو کوئی بھی اس کو عادلانہ نظام نہیں کہے گا۔ اگر ان کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو ہم تو پھر اگر لونڈیاں اور غلام بنا رہے ہیں تو ان کو بھی حقوق دے رہے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جیلوں کے اندر کیا کیا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ نہیں، یعنی یہ تو ہم اس پہ بات کریں گے نا کہ اسلام نے مطلب غلاموں اور لونڈیوں کے باقاعدہ حقوق متعین کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام نے وہ سارے ذرائع اور سورسز جو تھے لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کے، جو جاہلیت میں تھے، ان کو بند کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ تو قافلے لوٹ کر بنا لیا جاتا، گھروں پہ حملے کر کے لوگوں کے پرامن طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں ان کے اندر جا کے حملہ کر کے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا، بچوں کو غلام بنا لیتا، لوٹ لیے جاتے تھے۔ اسلام نے یہ سارا نظام ختم کر دیا، اور صرف اسلام نے اجازت دی اس صورت میں غلام اور لونڈیاں بنانے کی، حالت جنگ میں اگر آمنا سامنا ہوتا ہے دشمن کے ساتھ، اس صورت میں حالت دفاع میں جیسے مسلمانوں کی اور خواتین اور جو بچے اور مطلب نوجوان پکڑے جائیں تو وہ قیدی بنیں گے، ایسے ان کے بھی قیدی بنیں گے، اور ان کو بھی حقوق دیے ہیں اسلام نے الگ سے۔ یہ نہیں کہ ان کو ان کے ساتھ وہ غیر انسانوں والا رویہ رکھا جائے، جیسے کہ غیر مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے اور جو ان کی حالت کی ہے، اسلام نے ایسا مقابلے میں نہیں کیا بالکل بھی، بلکہ ان کو حقوق دیے ہیں۔ اور یہاں تو یہ بات کر رہے ہیں، رومانی یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلام اور لونڈی جو ہے ان کو شہریت بھی نہیں ملنی چاہیے، ان کو الگ اس کے کہ اس کو حق زوجیت دیا جائے، شادی کا حق دیا جائے، یا باقاعدہ ان کو خاندان بنانے کا حق دیا جائے۔ اسلام نے تو باقاعدہ شادی کی اجازت دی ہے اور ایک خاندان بنانا اس کی اجازت دی ہے، یعنی ایک ایسا نظام متعارف کروایا ہے کہ جو لوگوں کے تصور کے اندر بھی موجود نہیں تھا۔ تو اسلام نے صرف حالت جنگ میں، اور وہ بھی ان لوگوں کو قیدی بنانے کی اجازت دی ہے جو جنگ میں شریک ہیں، جو جنگ میں شریک ہیں، اور ان لوگوں کو نہیں کہ جو پرامن طریقے سے اپنے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں، جا کر ان کو مسلمان جو ہے غلام اور لونڈیاں بنا لیتے ہیں۔ یہ ہرگز بھی تاریخ کے اندر آپ کو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کہیں پرامن طریقے سے رہنے والے لوگوں کو جا کر جو ہے۔ اور اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام نے اگر قیدی بن جاتے تھے تو اس کے بعد ایک نظام متعارف کروایا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کروا سکتے ہیں، یا مسلمانوں کو ترغیب دلائی جاتی تھی کہ وہ ان کو آزاد کر دیں، اور اگر نہیں تو ان کو قصاص میں اگر حکمران جو امیر المومنین ہوتا تھا یا حکمران ہوتا تھا جو ولی امر ہوتا تھا، وہ اگر فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ جنگجو ہیں لہٰذا اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو دوبارہ پھر یہ میدان جنگ میں آئیں گے، تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا جو باقاعدہ فدیہ ہے یا کفارہ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے، یہ چیزیں مطلب یہ ہم اس طرف آ رہے ہیں، مطلب یہ چیزیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر پہلا سٹیپ لیں کہ اسلام نے ہر ایک کو غلام لونڈی بنانے کی اجازت نہیں دی، بے شک، بلکہ صرف حالت جنگ میں، استثنائی صورت میں، وہ بھی جو جنگ میں شریک ہوں گے، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں اپنے مردوں کی مدد کرنے کے لیے آئیں گی یا ان کے ساتھ خیموں کے اندر موجود ہوں گی، یا بچے جو ان کے ساتھ آئیں گے وہ ہیں، وہ لوگ نہیں جو پیچھے ان کے علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں، اور فیصلہ بھی حاکم وقت کرے گا، بالکل وہ بھی فیصلہ کرے گا کہ ان کو چھوڑنا ہے، ان کا فدیہ لینا ہے، یا ان کو قتل کرنا ہے۔ اس کے اندر بھی 3-4 آپشن موجود ہوتے تھے۔ اس کے بعد اسلام نے جہاں وہ راستے بند کیے ہیں جن راستوں کی وجہ سے لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا جاتا تھا، اسلام نے ان کو آزاد کرنے کے راستے بھی بہت کھولے ہیں۔ بے شک، یعنی ایک طرف اگر غلام بنا بھی لیے جاتے ہیں، قیدی بنا بھی لیے، تو اس کو چھڑوانے کے راستے بہت زیادہ بتا دیے۔ میں چند ایک کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہوں کہ اسلام نے جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کے مختلف جو ہے وہ ذرائع اور وسائل اور راستے بتائے ہیں مسلمانوں کو، تاکہ کوئی غلام نہ رہے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ آزاد ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جو اگر کسی مسلمان کو کوئی قتل کر دیتا ہے غلطی سے، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک گردن آزاد کروائے۔ اسی طرح زہار کا کفارہ گردن آزاد کروانا رکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی سے حالت رمضان میں حالت روزے میں اگر ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ جو ہے وہ ایک گردن آزاد کروانا رکھا ہے۔ اسی طرح مصارف زکوٰۃ کے اندر باقاعدہ، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر قرآن کریم کے جو مصارف بیان کیے ہیں زکوٰۃ کے، کہ ان 8 جگہوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ آپ اپنی دے سکتے ہیں، ان کے اندر ایک مصرف یہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ غلاموں کو آزاد کروانا، وفی الرقاب، اور گردنیں آزاد کروانے میں تم زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ یعنی اگر آپ کسی کے اندر خیر اور بھلائی کا پہلو دیکھتے ہو تو اس کو آپ آزاد کروا سکتے ہو۔ اسی طرح شریعت نے
جو ہے وہ آزاد کرنے کی فضیلت اور جو ہے وہ اس کی ترغیب دلائی ہے. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من اعتق رقبۃ مسلمۃ اعتقہ اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار حتی فرجہ بفرجہ. نبی کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ من اعتق رقبۃ مسلمہ، جو کسی مسلمان گردن کو آزاد کرواتا ہے، اعتقہ اللہ بکل عضو منہ، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے. اللہ، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے. اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو آپ تصور کریں کہ اگر آپ غلام کی آزادی کے آدھے پیسے ادا کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کے آدھے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا. یعنی جتنے اس کے اعضاء کے ایک ایک عضو کو آزاد کرتے ہیں تو ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ آپ کے عضو کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر باقاعدہ ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام یک مشت ایک وقت میں اگر وہ اپنے آزادی کے پیسے نہیں دے سکتا تو اپنے آقا سے مکاتبت کر لے. اور مکاتبت کے اندر یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ میں 10 قسطوں میں 8 قسطوں میں 12 قسطوں میں اپنے پیسے ادا کر کے آپ کو آزاد ہو جاؤں گا. اس سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر کہا کہ جب تم سے وہ مکاتبت کرنا چاہیں غلام کہ ہم سے مطلب مکاتبت کر لو، لکھ لو، لکھت پڑھت کر لو کہ ہم اتنی قسطوں میں اپنے پیسے دے کر آزاد ہوئے، تو ان سے کر لو مکاتبت. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مکاتبت کرنے کا جب مطالبہ کرے غلام کہ مجھ سے لکھت پڑھت کر لو کہ میں قسطوں میں اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں گا، تو واجب ہے کہ اس سے مکاتبت کی جائے. یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے کہ اگر ایک وقت میں ساری اپنی قیمت نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے کہ وہ قسطوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لے. یعنی اسلام نہیں چاہتا کہ ان کو قید کر کے اسلام چاہتا نہیں کہ وہ کسی کی قید کے اندر رہیں. اسلام ان کی آزادی. آپ دیکھیں کہ ایک حالت جنگ کے اندر آپ کا مد مقابلہ آ رہا ہے، یعنی آپ کے مقابلے میں آ رہا ہے اور آپ کے ساتھ تلوار آپ کے سامنے اٹھا رہا ہے، قتل کرنے کے آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے آیا ہے. اور اگر اس کو آپ کی عورتیں مل جائیں، آپ کے بچے مل جائیں تو ان کے ساتھ وہ ان کا اشر نشر کر دے. اور اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو اسلام اس کے مقابلے میں آپ کو کیا ترغیب دلا رہا ہے کہ اس کو آزاد کر دو، اس کو حقوق دو، اس کے کھانے پینے کا الگ جو ہے وہ جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، اور اسی طرح جو ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو آزاد کر دو. اور اگر ان کو رکھنا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کھانا لے کر آئے تو اس کو ساتھ نوالا، اگر ساتھ نہیں بٹھا کے کھلاتے تو کم از کم اس کو کھانے میں سے دے دو، چونکہ اس نے جو خود دھواں اور پکانے کا جو مشکلات برداشت کی ہیں. یہ ساری چیزیں اسلام نے ہی یہ نظام متعارف کرایا. یعنی ایک طرف وہ دشمن ہے اور آپ کا مد مقابل قتل کرنے کے ارادے سے جنگ میں آیا، اور جب قیدی بن جائے تو وہی اس کو ایک انسان ہونے کے ناطے سے شریعت نے حقوق دینے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اسلام نے ایک نظام اور بھی متعارف کروایا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی غلام کو اپنے غلام کو مارتا ہے، پیٹتا ہے نہ حق، تو اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آزاد کر دینا ہی اس کا کفارہ ہے. اللہ. یعنی حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا من ضرب غلاما لہ حدا لم یأتہ، جس نے اپنے کسی غلام کو کوئی حد لگائی باوجود اس کے کہ اس نے ایسا کام نہیں کیا جو سزا کا مستحق ٹھہرے جس کی وجہ سے، یعنی وہ بے گناہ ہے، اور اگر اس کو کوئی بندہ حد لگاتا ہے، اس کو مارتا ہے، او لطمہ، یا اس کو تھپڑ مارتا ہے اپنے غلام کو، فرمایا فإن کفارتہ ان یعتقہ، اس کا کفارہ یہ کہ اس کو آزاد کر دے. اللہ اکبر. اور اس کے بارے میں واقعہ معروف ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. تو جب اپنے غلام کو مار رہے تھے، ابھی ہاتھ اوپر اٹھایا تو پیچھے سے آواز آئی، اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود. 2-3 دفعہ آواز آئی. تو فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو کوڑا تھا، جس کوڑے سے میں غلام کو مار رہا تھا، وہ اس آواز کی ہیبت کی وجہ سے میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا. اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو مسعود جان لو، جیسے تو اس غلام پہ قدرت رکھتا ہے، ایک اللہ رب العالمین کی ذات تیرے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. تو جیسے تو اس کو مار رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے پکڑ سکتا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اب میں اس غلام کو اگر آزاد کر دوں تو یہ کفارہ ادا ہو جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. تو حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا. اللہ. تو دیکھیں اسلام نے تو یہاں تک نظام دیا کہ اگر کوئی غلام کو جو ہے بے جا طور پہ بغیر گناہ کے اگر مارتا ہے تو اس کا کفارہ ہی اس کو آزاد کر دے. تو یہ اسلام کا نظام ہے جو اسلام نے دیا ہے غلاموں اور لونڈیوں کے حوالے سے.
اگر اس کے باوجود بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ اسلام جو ہے وہ ظالمانہ نظام ہے اسلام کا، اور انسان کو انسان کی جو حقوق ہیں وہ نہیں دیتا، انسانیت نہیں دیتا، ہم کہتے ہیں کہ پھر کوئی اور مثال لے کر آؤ دیگر مذاہب کے اندر یا دیگر معاشروں کے اندر کہ جہاں جو ہے وہ غلام نہ بنائے جاتے ہوں اور ان کو اس طرح حقوق دیے جاتے ہوں جس طرح جو ہے وہ اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ اپنی حالیہ مثالیں دیکھ لیں، اب ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ باقاعدہ مسجد میں نماز ادا کرنے والے افراد جو ہیں، بچے بوڑھے جوان جتنے بھی ہیں، ان کو وہ باقاعدہ یہ انسانیت، یہاں انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت صرف یہ ہے کہ کس انداز سے ہم اسلام پہ اور مسلمانوں پہ تنقید کر سکتے ہیں، اصل یہ مقصود ہے، وگرنہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دیگر معاشروں کے اندر جو ہے وہ ظلم نہیں ہو رہا، یا وہ ظلم نہیں کرتے، یا وہ انسانیت کو حقوق دے رہے ہیں۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو انسانیت کے حقوق کے نعرے لگانے والے ہیں وہ سب سے زیادہ انسانیت کے دشمن ہیں، سب سے زیادہ انسانیت جو ہے وہ ان کو دنیا سے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ ایک جو انہوں نے ڈرون اٹیک کیا تو اس کے اندر باقاعدہ جو سربراہ تھا تو اس نے بعد میں معذرت کر لیجیے ہم سے غلطی ہوگی، پہلے تسلیم نہیں کر رہے تھے، مطلب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں انسانیت کو۔ یہی نا، ان کے ہاں انسانیت صرف دوسروں کے لیے ہے لیکن اپنے لیے کوئی انسانیت نہیں ہے، یعنی اپنے لیے ان کے ایسے پیمانے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، یعنی اپنے لیے وہ ان کے ڈر ہو، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بڑے عمدہ انداز سے یہ بات واضح کی کہ اسلام نے کس طرح غلاموں کو اور لونڈیوں کو حقوق عطا کیے ہیں اور جو ان کے اعتراضات ہیں وہ کس طرح بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیخ صاحب نے کس طرح یہ بات واضح کی ہے کہ اسلام سے قبل انہی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کیا جاتا تھا۔ باقاعدہ یہ تو غلام اور لونڈیاں تھیں جو کہ اپنی اولادیں ہوتی تھیں، بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اسلام سے قبل جہالت جو تھی اس دور کے اندر تو باقاعدہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اور مفلسی کے ڈر سے، اور اس ڈر سے کہ یہ بیٹی اب میرے لیے جو ہے باقاعدہ وہ تانا بن چکی ہے اور میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اپنی اولاد کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ یہ تو پھر لونڈیاں اور غلام تھے، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے باقاعدہ عورتوں کے حقوق کا علم اٹھایا۔ اسی طرح اسلام نے ان غلاموں کو جو کہ تلوار لے کر، ہتھیار لے کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، انہی کو پکڑ کر ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا کہ پھر وہی غلام اسلام نے آزاد کیے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیخ صاحب سے مزید سوالات کریں گے۔ اس حوالے سے آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو یا سوالات ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔